آج کے بھی سب سے اہم ترین فتنوں میں لباس کو کم کرنا اور بے حیائی کو آگے بڑھانے کے لیے پوری دنیا تن من دھن سے لگی ہوئی ہے۔ یہی شیطان کا سب سے پہلا حربہ بھی رہا اور یہی گناہ کا سب سے پہلا اثر بھی رہا کہ جب اللہ نے اس درخت کے پھل سے روکا اور وہاں پر حضرت اما حوا اور آدم نے اس درخت کے پھل کو چکھا علیہ السلام تو فرمایا کہ ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ آج پوری دنیا یہی کھلوانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ خود کہتے ہیں موبائل فتنہ ہے، لیکن بیوی کو چھوڑ دیں گے، موبائل کو نہیں چھوڑیں گے۔ بیوی بولتی 10 دن جاؤ، بولتے پہلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں مجھے، لیکن ایک لمحے کے لیے اٹھ کے موبائل نہیں ملا تو پہلے انہیں آنکھیں بھی نہیں کھولتا، پہلے اندر تکیے کے ہاتھ ڈال کو دیکھتا موبائل ہے کیا نہیں کیا۔ اگر موبائل نہیں بولے تو وہاں اس کا ہارٹ اٹیک آ جاتا، کہاں موبائل دکھتا ہے نا میرا، موبائل کہاں جی، موبائل کہاں اٹھا کو رکھے جی، پورا گھر ہنگامہ کرتے تھے۔ ہاں، خود کہتا ہے کہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کو اتنا پیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پہ غور کرو، آج کا سب سے بڑا فتنہ آپ کو معلوم ہے، کئی ترقی پسند بڑے بڑے ممالک یورپین کنٹریز میں آپ کو 1 GB ڈیٹا لینے کے لیے ڈالرز میں خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو یہاں پر ڈے 1 GB ڈیٹا فری میں ملتا ہے، صرف اور صرف 300 روپے میں۔ یہاں جب کہ ہماری غربت ہے اور نیٹ سستا ہے، وہاں ان لوگوں کی اونچائی ہے، نیٹ ان کا مہنگا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق دے، ہماری سمجھ نہیں ہے، اصل میں یہ ہمارے بربادیوں کے داستانے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ مسجدوں کے اندر گانے بجنے لگے اور لوگ یہ کہتے کہ بھائی سائلنٹ کرو، لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بدبخت تو نے باہر نکل کے بھی یہ گانے کا ٹون رکھا کیوں؟ کیا مسجد میں گانا حرام ہے؟ باہر گانا جائز ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹون مت رکھ، کہتا تو یہ کہتا کہ سائلنٹ رکھ، مسجد میں سائلنٹ رکھ، باہر جا کے وہی گانا سن۔ برائی اتنی عام ہو گئی، حالات بے قابو ہو گئی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کیا تو ایک جوڑے کی شکل میں نازل کیا. یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے. اگر آپ توجہ دیں گے تو مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اعلان ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے خطاب کیا تھا، لیکن جب بنانے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت میں رکھا، زمین میں ڈائریکٹ نہیں بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سب سے پہلے ان کے علم کا لوہا منوایا، جس پر ملائکہ اعتراض کر چکے تھے. انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ایسی مخلوق کو اے اللہ تو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دراصل فساد برپا کرے گی، خون خرابہ کرے گی. گویا کہ فساد ہمارے اندر پہلے ملائکہ نے بھانپ لیا. اور وہ کیسے؟ وہ معاملہ کچھ اور ہے، سسپنس میں رہے گا تو آپ لوگ توجہ بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ بات آگے آئے گی. بہرکیف انہوں نے جو اندازہ لگایا یہ جو حضرت انسان ہے نا، اس کی گھٹی میں فساد ہے، اور فرمایا کہ یہ فساد بھی کریں گے، خون خرابہ بھی کریں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ خون بہائے گا. اور ہم ہیں پہلے ہی خادم اے اللہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح، تیری تمجید، تیری تحمید بیان کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہے، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا ایک ہی جواب ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے ایک نئی مخلوق کو زمین میں آباد کرنے کا، اس بارے میں تمہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. عالم الغیب فرشتے بھی نہیں ہیں تو پھر ایما شما کہاں جی آتے ہیں؟ ہاں، غریب نواز کہاں سے آتے، بندہ نواز کہاں سے آتے؟ یہ سب تو ہیں انسان ہے نا. ہاں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، اسی لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرمایا کہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. دیکھو جیسے ہی میں اس جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. کون تھے مخاطب؟
فرمایا کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ملائکہ سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ رب نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے انکار کر دیا، کیوں تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر جاتی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی شیطان کا اعتراف یہی تھا کہ خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے بنایا۔ یہ بدبخت انسان آج کا کہاں چلا گیا، شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، کہتا ہے کہ نہیں مجھے کیا ہے، فلاں دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، فلاں بغداد والے دیتے ہیں، انہوں نے یہ پیدا کیا، انہوں نے وہ پیدا کیا، انہوں نے وہ مصیبت میں آئے، یہ مصیبت۔ شیطان بھی مانتا تھا کہ خالق کائنات صرف رب العالمین ہے، اے اللہ تو ہی نے مجھے بھی پیدا کیا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تو یہاں پر رہ کر تکبر کیا، ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، اب تو ہمیشہ چھوٹا بن کر ہی رہنا ہے، یہاں سے اس کو نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد رب میں فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم اور اس کی بیوی اما حوا سے فرمایا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ پیو، تمہاری اپنی مرضی ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے سوائے ایک کہ فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور جس میں وہ تھے وہاں سے ان کو نکلوا کے چھوڑا، اور انہوں نے اس پھل کو چک لیا، ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، کپڑے اتر گئے، جو کپڑے جنت کے تھے، جو ان کی شرمگاہوں پر ڈھانپے ہوئے تھے، تو وہ دونوں سطر کھل گئے۔ تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من ورق الجنہ، جنت کے اسی درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ تو اللہ کہتا ہے فناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ، ان کے رب نے ان دونوں سے پکارا اور کہا کہ میں نے تم کو منع نہ کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو پھر دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور تو نہ معاف کیا اور تو نہ مغفرت کیا تو پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا سسٹم جہاں خرابی ہوئی، گناہ کا جہاں اثر دکھا، وہ کیا ہے؟ لباس کا اتروانا۔ نمبر 1 نوٹ کر لو، فتنے، دور حاضر کے فتنے، اسی پر مجھے کہنے کے لیے کہا گیا ہے نا، آج کے بھی سب سے اہم ترین فتنوں میں لباس کو کم کرنا اور بے حیائی کو آگے بڑھانے کے لیے پوری دنیا تن من دھن سے لگی ہوئی ہے۔ یہی شیطان کا سب سے پہلا حربہ بھی رہا، اور یہی گناہ کا سب سے پہلا اثر بھی رہا کہ جب اللہ نے اس درخت کے پھل سے روکا اور وہاں پر حضرت اما حوا اور آدم نے اس درخت کے پھل کو چکھا علیہ السلام، تو فرمایا کہ ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ آج پوری دنیا یہی کھلوانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ یہی فتنہ ہے، سب سے اہم ترین فتنہ۔ اب اس کے بعد رب العالمین نے ایک پورے جوڑے کو زمین پہ اتارا، خالی حضرت آدم کو نہیں اتارا میرے بھائیوں، آدم اور اما حوا دونوں اترے۔ تو معلوم ہوا کہ اس زندگی میں سب سے اہم ترین چیز میاں بیوی کی زندگی ہے، جس سے انسان کی یکائی شروع ہوتی ہے۔
اس کے بغیر نہ معاشرہ بنتا ہے، نہ سوسائٹی بنتی ہے، نہ قبیلہ بنتا ہے، نہ گھر بنتے ہیں، نہ شہریں آباد ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز ایک جوڑا چاہیے۔ اسی کو رب العالمین نے جوڑے کی شکل میں نازل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے زمین پہ نازل نہیں کیا، جس کا اظہار سورہ نساء کی پہلی آیت میں اور تفصیل کے ساتھ رب نے کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ کیوں؟ اس نے تم کو پیدا کیا، کیسے؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اور وہ ایک جان حضرت آدم کو سیدھے اترنا فرمایا کہ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پھر اس کو اس کی زوجے کی، پھر اس کو اس کی بیوی، پھر اس کو اس کا جوڑا، جو ضرورت تھی اس کے ساتھ ہم نے بنایا۔ اسی سے معلوم ہوا حضرت آدم کو مٹی لی گئی، اماں کے لیے الگ سے مٹی نہیں لی گئی۔ پھر کہاں سے آئے؟ حضرت آدم ہی سے آئے۔ تو کشش کیسے باقی رہی؟ وہی باقی رہی جو ایک جسم کے ٹکڑے سے اور ایک جسم کے ٹکڑے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے عورت اور مرد کی کشش ابھی تک باقی ہے، اور یہی باقی رہنے کی وجہ سے نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ تو یہ کشش اصل میں دونوں کا ایک ہی مادہ ہے، دونوں ایک دوسرے، بعضکم من بعض، ایک دوسرے سے کہیں کمی، کہیں اتار، کہیں چڑھاؤ نہیں ہے۔ اسلام یہ فلسفہ دیتا ہے کہ یہ تخلیق کے یہ اعتبار سے مرد و زن کا معاملہ بالکل برابر ہے، لیکن معاملات کے اعتبار سے مرد و زن کا معاملہ برابری پہ نہیں، عدل پہ ہے۔ یہ سب سے پہلا دنیا کا جھوٹ ہے جو کہتے ہیں مغربی کلچر کے لوگ مرد عورت برابر ہیں۔ مرد عورت کو کبھی اسلام نے برابر نہیں کہا، ہاں مرد عورت کو دونوں کے درمیان رب نے عدل کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ تخلیق کے اعتبار سے نہ اماں حوا گری ہوئی ہیں، نہ آدم اونچے ہیں، نہ آدم اونچے ہیں، نہ اماں حوا۔ دونوں نے پھل کھایا، دونوں نے گناہ کیا، اور دونوں نے معافی مانگی۔ اکیلے صیغہ نہیں آیا ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک طفل مکتب ہے، طالب علم ہوں، قالا کا لفظ آیا ہے، قالا کا لفظ نہیں آیا۔ قالا تو ہوتا ہے ایک سنگل، اگر قال ربنا ہوتا تو معنی ہوتا ایک نے کہا، لیکن جب دعا کی باری آئی تو قال ربنا، دونوں نے کہا۔ کون؟ حضرت آدم نے بھی، حضرت حوا نے بھی، دونوں نے مل کے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو یہ بالکل ہی سب سے بد عقیدگی ہے جو یہودیوں نے بعد میں پھیلایا کہ اماں حوا نے حضرت آدم کو اکسایا، جس کی وجہ سے حضرت آدم نے پھل کھا لیا، اور اسی کی وجہ سے عورتوں کو درد ذہ ہوتا ہے۔ زچگی کا جو درد ہوتا ہے نا جی، اللہ نے بطور لعنت کے ان کے اوپر رکھ دیا نا۔ ارے یہ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسی درد کی وجہ سے تو ماں کی خدمت میں اتنا رکھا رب نے کہ جنت پانا ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ یہ کہاں سے عذاب ہو گیا؟ یہ سسٹم کو بدلانے والے یہی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے عورت کو کم کر کے دکھایا اور عورت کو برائی کی جڑ بتایا، اور عورت کے لیے کہا کہ یہی ہے اصل میں گناہوں میں ڈالنے والی، اگر یہ دنیا میں نہ آتی تو پھر دنیا میں گناہ نہ ہوتا۔ اور اس تصور کو اتنا پھیلایا کہ یا تو اس کو بالکل معاشرے کی سب سے گندی چپل سے بھی زیادہ ذلیل کر کے چھوڑ دیا، یا معاشرے کے سب سے اونچی یکائی حکمرانی تک کر کے چھوڑ دیا، حالانکہ نہ وہاں اس کی پلیس ہے نہ یہاں اس کی پلیس ہے۔ اسے گھر کی رانی کے طور پر اسلام نے بنایا، اصل پلیس تو اس کی وہاں پر ہے جو عدل کر رہا ہے۔ آپ کو بنیادی طور پر فتنوں کے اعتبار سے میں چند ہنٹس دے رہا ہوں، جب وہ کلیکشن آپ کر لیں گے تو میں انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلوں گا۔ جہاں جہاں سے فتنے نمودار ہو سکتے ہیں ان پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو آگے آئیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حضرت آدم اور حوا کے ذریعے سے اس نسل انسانی کا معاملہ آگے چلا تو فرمایا من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ پھر انہی کے ذریعے سے ہم نے دنیا میں بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں
پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر نگران ہے۔ اب اس طرح نسل انسانی بننا شروع ہوئی، چلنا شروع ہوئی۔ آدم اور حوا کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے پہلے نسل انسانی کیسے چلنا شروع ہوئی؟ روایتیں اس میں مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر تطبیق ان روایتوں سے ملتی ہے جس میں اما حوا کو حمل ٹھہرتا تو ہمیشہ ایک بچہ اور ایک بچی کے ساتھ ٹھہرتا، اور یہ دونوں ساتھ میں ہوتے نا جی، وہ بالکل سگے بھائیوں کی طرح حرام ہوتے۔ اگلے حمل میں جو بچہ اور بچی ہوتے نا، ان سے جو پہلے والے جو بچے اور بچہ اور بچی ہوتے نا، ان سے نکاح جائز ہوتا، لیکن ساتھ والے جو ہوتے ان سے نکاح جائز نہ ہوتا۔ اس طرح اپنے ہی بیٹوں اور اپنے ہی بھائی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آبادی تھی ہی نہیں کہ نسل بڑھے تو کیسے بڑھے، تو اس طرح اللہ تبارک یعنی ہمیشہ حضرت اما حوا ٹوینس ہی پیدا کرتی، اور اس میں ایک بچہ ایک بچی، اور ایک بچہ ایک بچی جو پہلے والی ہوتی، اگلے والے جو ایک بچہ ایک بچی ہوتے ان سے نکاح ہوتا۔ اس طرح خاندان آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ حابیل قابیل کا معاملہ آیا، جو آپ کو قرآن کے اندر سورہ مائدہ میں رب کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ یہ پوری آیتیں اس واقعے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جہاں پر سب سے پہلے قابل نے کہا کہ میں اپنے جو مقررہ بچی ہے اس سے نکاح نہ کروں گا، اور حابل جس سے کرنا ہے اسی سے میں بھی کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے فرمایا کہ دونوں قربانی دیں۔ انہوں نے قربانی دی تو اللہ نے ایک کی قبول کی، ایک کی رد کر دی۔ اور کیسے معلوم ہوا ایک کی قبول ہوئی ایک کی رد ہو گئی؟ اس زمانے میں قربانی کی جو چیزیں ہوتی تھی باقاعدہ اوپر سے ایک آگ آتی تھی، کھا جاتی تھی۔ جو آگ آ کے کھا جاتی تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ رب نے قبول کر لیا، جو آگ آ کے نہ کھاتی اس کا معنی ہوتا کہ رب نے قبول نہیں کیا۔ تو حابیل نے قربانی دی، اللہ نے قبول کر لی، آگ آئی کھا لیا۔ قابیل نے قربانی دی لیکن آگ نے آ کے کھایا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کے قربانی ہی قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر حابیل نے قابیل سے جو بات چیت کی، اللہ کہتا ہے یہ بدبخت قابیل، یاد رکھو، کیسے یاد رکھنا کون بدبخت کون نیکبخت؟ حابیل قابیل دو بیٹوں کے نام آئے ہیں، ہاں، جو حضرت آدم کے۔ حابیل اچھے تھے، نیک تھے، مارے گئے۔ مارنے والا کون ہے؟ قابیل ہے۔ اور مارنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں مارنے والے کو؟ نہیں بھائی، مارنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ قاتل۔ ہاں، قاتل قاف سے ہے، اور اس کا نام بھی کیا ہے؟ قابیل، یاد رکھ لینا، قاف سے قابیل، قاف سے قاتل، یہ قاتل ہی قابیل ہے۔ حابیل اللہ کے نیک بندے تھے، اسی نے ہی قتل کیا، یہ پہلا قتل تھا، اور یہ قتل کرنے کے بعد پریشان ہو گیا کہ اسے کہاں دفنائے، اسے پتہ بھی نہیں تھا کرنا کیا ہے، معاشرے کی ابتدا تھی نا جی۔ تو اس حیثیت سے آخر میں بعد میں اللہ نے اسے ایک کوے کے ذریعے سکھایا۔ اللہ کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، ایک کوا اپنے کوے کی میت کو لے آیا ہوا تھا۔ ایک کوا دیکھو کتنا پرانا جانور ہے، ہاں بہت پرانا، قدیم ترین، اتنا پرانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور کتنا دانا بھی ہے۔ دیکھو اللہ نے اسی کے ذریعے انسان کو سکھایا کہ کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ،
کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوا دوسرے کوے کی لاش لے آ کے قبر کی طرح کھود کے زمین سے کیا ہے اپنی چونچ کے ذریعے سے مٹی نکالتا جب ایک اچھی خاصی مٹی نکل گئی، گڑھا بن گیا، تو اس کوے کو اس میں ڈالا اور بند کیا، تب جا کے قابیل کو لگا کہ ارے میں اس کوے کی طرح بھی نہیں بن سکا، کوا تو اپنے بھائی کی لاش، اپنے ہی کوے کی لاش کو اس نے دفن کیا، میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کا بھی ہم کو کیا ہے معلوم نہیں ہے، ہنر نہیں سیکھا۔ اس طرح یہ آبادی آگے چلتی رہی میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تعلیم دی، ان کے ذریعے سے جو سوسائٹی بنی ہے اور جو توحید پر قائم رہی، اس کے بارے میں ہم کو جو روایتیں ملتی ہیں وہ مشہور ترین آیت سورہ بقرہ کی کان الناس امۃ واحدہ ہے، جس کے بارے میں علماء سلف کہتے ہیں کہ پورے ایک امت تھے، کوئی بگاڑ نہیں تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی نافرمانی نہیں تھی، کوئی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، شہروردی، قادری، چشتی، فلاں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، سب ایک تھے۔ کلہم علی الاسلام کان بین آدم و نوح 10 قرون، فرمایا کہ آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں تھی، سب کے سب اسلام پر تھے۔ یہ گویا کہ 1000 سال لگا لیجئے، یہ پورا 1000 سال تک چلتا رہا، اس میں کوئی ایک دوسرے کا اختلاف نہیں تھا، پورے اسلام کے اندر موجود تھی۔ پھر اس کے بعد ہی یہ معاملہ ہوا اور یہاں سے ہی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی تابعداری سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا، جو میں نے خطبے میں بیان کر دیا تھا۔ جو لوگ خطبہ سنے ہوں گے ان لوگوں کو معلوم ہو گیا، اس بات سے وہ واقعہ میں چھوڑتا ہوں۔ آگے چلیے، اب نسل انسانی جو چلی تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قوم، وطن، ماحول، قبیلے کے اعتبار سے انہیں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین نمونہ دیا، لیکن اس میں ایک بات تھی، کوئی بھی مستقل اور کوئی بھی انٹرنیشنل نہیں تھا۔ یہ بیوٹی صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ ہر نبی اپنے قوم کے لمٹ کے ساتھ آیا یا ٹائم لمٹ کے ساتھ آیا۔ جو نبی آیا جب کام ہو گیا دوسرا نبی آ گیا، جو دوسرا نبی آ گیا تو پہلے نبی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہر ایک اپنے پلیس اور اپنے ٹائم کے اعتبار سے محدود تھا، یہاں تک کہ نسل انسانی چلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ یہ دونوں شرطیں رب نے اٹھا دی، فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پورے جہاں کے لیے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ نہ ٹائم ہے، نہ پلیس ہے، نہ مکے تک محدود ہے، نہ کسی دنیا کے کسی خطے تک، بلکہ پوری دنیا کے لیے، حتیٰ کہ انسانوں کے لیے بھی نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ جنات کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ ہاں، یہ انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی۔ کوئی وقت محدود نہیں، کوئی سٹی محدود نہیں، کوئی جگہ محدود نہیں، انٹرنیشنل طور پر قیامت تک کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور رحمت للعالمین تو سارے جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہی رحمت۔ ایک اونٹ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے مالک کو بلایا، کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ یہ اس کا مالک اونٹ کو چارہ کم دیتا ہے، زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، اس کو بلاؤ۔ تو وہ صحابی دوڑے بھاگتے آئے، کہا کہ تم اونٹ کو چارہ کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے پسند ہے کہ تم مجھے بیچ دو، میں اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرند و پرند جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہمارے لیے تو سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ اب یہاں پر جس شریعت کو رب نے نازل کیا وہ کامل و اکمل و اتم تھی،
جس کے اندر کوئی رخنہ نہیں، کوئی ہول نہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی 3 آیت میں علل اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور قیامت تک کے لیے اس اسلام کو قانون کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کو چھوڑ کر تم کسی اور دین کی پیروی کرتے ہو، خواہ تم غاروں میں رہو، جنگلوں میں رہو، تپسیاؤں میں رہو، جو کچھ چاہے کرتے، رب قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ایک ہی دین کو قبول کرے گا، وہ اسلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے اندر ہی اس دین کو مکمل کر دیا، کوئی آگے آ کر مکمل کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر فتنے اٹھتے ہیں، ہاں اللہ، میں کئی لوگوں سے سنا ہوں، کئی بھولے بھالے آدمیوں سے، یہ دراصل ہمارے ہاں جو فرقے بنے ہیں نا مولوی صاحب، مجھے بتا رہا عوامیات، اللہ کے رسول کے دور میں اسلام مکمل نہیں ہوا، بعد میں امام ابو حنیفہ آئے، امام مالک آئے، امام شافعی آئے، امام احمد ابن حنبل آئے، سب بیٹھ کو ڈیوائڈ کر کو دیکھو گے سو مولوی صاحب چلو بول کو، کون بول رہا؟ ہمارا بول رہا، عقیدہ ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں مکمل ہو گیا، سرموئی اس سے زیادہ اور کم نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرے گا تو وہ دین نہیں، اٹھا کے پھینکنے کے لائق ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں پھینکنے کے برابر۔ ہمارے اپنے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مکمل ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اماموں نے بعد میں آ کے مکمل کیا، اسی واسطے ان کے قول کو تو ہم مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن امام کے قول کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسے جاہل نہیں، اچھے اچھے مدرسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے یہی، کیا کریں گے ہم، کہاں کہاں بولیں گے، کس کس کو بولیں گے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ بہرکیف بات میں بات نکل گئی، جہاں بھی نقطے کی کوئی بات آئے گی میں منشن کر دوں گا، ٹاپک نہیں دیکھوں گا، لیکن ٹاپک کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گی، ٹاپک بالکل انشاءاللہ وہیں پر آئے گی جہاں پر مجھے دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت نازل ہوئی، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے کامل، اکمل، اور قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا حل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ میرے بھائیوں، کاش کہ آپ لوگ پڑھتے، کاش میرا درد کوئی لے کے دیکھتا کہ آخر ہم کیوں کہتے ہیں کہ پڑھو قرآن حدیث پڑھو، دیکھو شریعت اسلامیہ قانوناً کتنی خوبصورت ہے۔ اگر واقعتاً آپ اسلام کو جان لیں گے، مان لیں گے اور علم حاصل کریں گے، کائنات کے کروڑ لوگ بھی آپ کو آ کر کوئی دوسرا دین دیں اور آپ کو کروڑ روپیے سے نواز دیں، آپ لات ماریں گے، کہیں گے کہ اس سے بہتر دین مجھے جناب محمد رسول اللہ دے چکے۔ ہم آج ادھر ادھر بھٹکتے کیوں ہیں جی؟ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، ہم ادھر ادھر فتنوں کے شکار ہوتے کیوں ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے رب العالمین نے ہمیں تمام فتنوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ دیا، اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے۔ لیکن ہم کو کیا پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے سال مکی، کتنے سال مدنی، اور مدینے میں کیا پیش آیا اور مکے میں کیا پیش آیا، امہات المومنین کتنے، اپنی روحانی ماؤں کے نام بتا دو، میں تمہیں 5000 روپے دیتا ہوں۔ میں بڑے بڑے مجمعوں میں اعلان کر چکا ہوں، ہماری جہالت اتنی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کے نام بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، میں کہتا ہوں بیٹھنے والوں میں کوئی ایک بندہ اٹھے، ان کے نام، ان کے باپوں کے نام بتا دے، میں اپنی طرف سے ذاتی طور پر 5000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ ہے کوئی مجلس کے اندر؟
واقفیت نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں کون، مکی زندگی کتنی رہی، مدنی زندگی کتنی رہی، جنگ موتا پہلے ہوئی یا جنگ تبوک؟ بتاؤ کتنے لوگوں کو معلوم ہے موتا پہلے ہوئی تھی یا تبوک پہلے ہوئی تھی؟ موتا اور تبوک کے درمیان کون سا غزوہ ہوا تھا کو پتہ ہی نہیں۔ تو بہر کیف میں بتا رہا تھا قرآن اور حدیث جو دین دیا ہے وہ اتنا خوبصورت دین ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ پڑھو، علم حاصل کرو تو دنیا کی تمام دولت تمہارے قدموں میں آ جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم اس دین کی ایک بات کو چھوڑ دو تو تم کہو گے کہ نہیں چھوڑ سکتا میں۔ ہاں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ ہم نہ علم سیرت کا حاصل کیا، نہ حدیث کا، نہ قرآن کا، زندگی ایسے ہی گزر گئی، کسی کی 10 15 20۔ ہمارا اپنا بڑا ٹارگٹ جو ہوتا ہے نا 10ویں پاس ہو گئے، کیا کہتے ہیں، کیا تبھی کر لے تو مولوی صاحب، لا حول، یہی ٹارگٹ رہا تو پھر بنے گے کہاں سے جی؟ ٹارگٹ تم رکھو اونچا کہ انجینئر بنو گے، ڈاکٹر بنو گے، سائنٹسٹ بنو گے، عالم بنو گے، حافظ بنو گے، بخاری کی حفظ کرو گے، مسلم کا حفظ کرو گے، تب نہ کہیں جا کے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ آپ کا اپنا ٹارگٹ ہی اتنا کم ہو تو پھر تو آپ کو ایک حدیث بھی یاد نہیں ہوں گی۔ جو بندہ بخاری حفظ کرنے کی کم از کم ٹارگٹ رکھے گا تو وہ 40 تو کم از کم حفظ کرے گا۔ جس بندے کے اندر حدیث کیا اس کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ حدیث کا وہ علم حاصل کیسے کرے گا جی؟ ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اور یہ ضائع ہونے والا ایک ایک لمحہ رب العالمین کل تم سے پوچھے گا، اور اس وقت تک تمہارے قدم حرکت بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ تم ان سوالوں کا جواب نہ دے دو۔ میرے بھائیو، یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صادق المصدوق جنہوں نے کبھی اپنے من سے کچھ بات کی نہیں، رب نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کہتے ہیں وہ اپنے خواہش نفس سے نہیں کہتے بلکہ جو کہتے ہیں وحی سے کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما افنى عن شبابه فيما ابلاه، کہ یاد رکھو بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں حرکت بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دیں گے، جن میں سب سے پہلا سوال عن عمره فيما افنا، تم نے عمر کہاں کھپائی، اور عن شبابه فيما ابلا، اور تم نے نوجوانی کہاں ملیا میٹ کی، کہاں فنا کیا۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھو، عمر میں جوانی آتی ہی نہیں جاتی جی، پھر الگ سوال کیوں؟ ان عمری فیما افنا، کہاں کھپایا زندگی تو، کیسے گزارا، کیا اس کے اندر جوانی نہیں ہے؟ لیکن پھر ایک سوال دوسرا، ان شبابی فیما ابلا، کہاں بتایا جوانی؟ کیوں؟ جوانی ایک ایسی نعمت ہے جو تمہارے زندگی کے تمام ادوار میں سب سے خوبصورت ترین مرحلہ ہے، اس واسطے اس میں اگر آپ نیک بنتے ہیں تو وہ نیکی اتنی بڑی قیمتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 صفات والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک صفت کون سی ہے؟ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، وہ بوڑھا جو اپنا بڑھاپا اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ نہیں بولے بوڑھے ہوئے تو یہاں اچھا نہ ہونا، جگہ ملتی نہیں نا گھر میں، جاؤ جی بولتے ہو، اب اس کے بعد انہوں نے لگا کوئی ادھر بیٹھ جاتے۔ ہاں حالت جوانی میں کہاں تھا تو؟ وہ دیکھ جوانی میں تو نے کیا کچھ کیا، جوانی کے راتوں میں تو نے کیا کیا، وہ دیکھ۔ اگر واقعتاً نوجوان آ گیا ہے، نوجوان بدل گیا ہے اس امت کا،
اور نوجوان واقعتاً دیندار بنا ہے، یاد رکھو کئی سو ولیوں سے بہتر ہے۔ اسی واسطے میں چند نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں کہ دین کی خدمت کے لحاظ سے اپنا تن مندن چھوڑ کے جب آتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس امت کے ولی ہیں، ولی۔ اگر ولیوں کو زندہ دیکھنا ہو تو ان نوجوانوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی نوجوانی گزاری اور اپنی نوجوانی گزارنا چاہتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے جوانی میں اللہ کی طرف آنا، اسی واسطے اللہ نے اس کے لیے الگ سے دیا کہ اللہ کے اپنے اطاعت میں جوان اگر گزارتا ہے تو اس کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ملتا ہے جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس زندگی کا سوال ہوگا، لمحہ لمحہ بیت رہا ہے بالکل اسی طرح جس طرح برف بیچنے والا اپنا برف بیچتے ہوئے اس کا ایک ایک لمحے میں اس کا برف پگھلتا ہوا اس کی قیمت جاتی ہے، ویسے ہی تمہاری زندگی کی سب سے بہترین قیمتی اوقات تمہارے ایک ایک لمحے کے ساتھ دھلتے گھٹتے جا رہے ہیں۔ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آج آپ سدھر جائیں، بدل جائیں، اسلام کو جانیں، قرآن کو مانیں، پڑھیں، سدھریں اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق بنا لیں، تبدیل کر لیں، فتنوں سے بچ جائیں تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اگر نہیں، موت کا پنجہ آ گیا، پھر اس کے بعد آپ تڑپیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور پوچھیں مجھے ایک لمحہ چاہیے، لیکن نہیں ملنے والا۔ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب ایک مرتبہ ملک الموت آ گیا اور تمہارا وقت مقررہ آ گیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ایک ساعت نہ پیچھے نہ ایک ساعت آگے، نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے، برابر وقت مقررہ پر۔ کسی کو زندگی نہیں دی، کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر کوئی ہوتا تو دنیا کے اندر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے اللہ کے رسول، ہم نے اس دنیا کے اندر ہمیشگی کی زندگی کسی کو نہیں دی۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا افإن مت فهم الخالدون، آپ کو بھی میرے پاس آنا ہے تو یہ دشمنان اسلام کیا باقی رہ جائیں گے؟ نہیں، سب کے سب مرنا ہے اور سب کو سب چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا کما لو، تم اپنے لحاظ سے سینکڑوں اور ہزاروں ڈالروں میں کھیلنے لگو، تمہارے لیے اپنی گاڑیاں ہوں، تمہارے لیے اپنے گھر ہوں، تمہارے لیے اپنے محلات ہوں، لیکن جیسے ہی موت کا سناٹا چھاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ پوچھو زندگی سے، پوچھو کہ یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو نہ نکلے گا تو تیرے اپنے بیٹے ہی تجھے لے جا کے مٹی کے اندر دفن کر کے آئیں گے۔ یہ تیری حقیقت ہے تو بھول کیوں جاتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے، رب کو مثالیں دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، وہ کائے سے پیدا ہوا ہے؟ حقیر سے، پانی سے پیدا ہوا ہے۔ اس پر اتنی تناوٹی، اس پر اتنا گھمنڈ، اس پہ اتنا تکیہ، اس پہ اتنا بھروسہ کہ میں وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ایسے ویسے نہ۔ اللہ کی قسم سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ کام آنے والی چیز صرف اور صرف تمہارا ایمان اور تمہارا علم اور تمہارا عمل صالح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ دور حاضر کے فتنوں کے لحاظ سے میں نے تمہیداً چند گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جو زندگی کا مقصد پا گیا اصل میں وہی انسان ہے جو کامیاب ہے۔ یہ کیا زندگیاں ہیں جو گزار رہے ہیں جس میں کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی گول نہیں، کوئی آپ کے لیے کوئی سوچ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں۔ کیوں آئے، کیوں گئے، کیوں کھائے، کیوں پیے، چوپائیں کی طرح زندگی گزارتے، کھاتے پیتے مر جاتے، یہی حال ہے ہمارا بھی نہ۔ بہت بڑے مقصد کے لیے رب العالمین نے آپ کو بھیجا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے کائنات کو تمہارے لیے لگا دیا۔
ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں کتنی جگہ آیا پتہ ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ اللَّيْلَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات کو، دن کو، تمہارے لیے چاند کو، سورج کو، تاروں کو، سب مسخر تمہارے لیے کام کر رہے ہیں۔ تمہیں اتنا اونچا بنایا کہ کائنات کو تمہارے پیچھے لگایا اور فرمایا کہ تو میرے لیے ہے، میری عبادت کر۔ تو ہم کائنات کو تو بہت دور کی بات ہے، جھنڈے کے سامنے کھڑ گئے، بنڈے کے سامنے کھڑ گئے، قبروں پہ جھکنے لگے، دیواروں پہ جھکنے لگے، ولیوں کے پیر پڑنے لگے، اپنے جیسے انسانوں کے۔ ہم کو دراصل ہماری اپنی اصلی حیثیت ہی ہم نے بھلا دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ تو پھر وہ زمانہ آ گیا جو آج ہم گزارتے ہیں۔ دور حاضر پہ میں کیا تبصرہ کروں، میرا تو تبصرہ جتنا بھی ہوگا ناقص ہی ہوگا، کیونکہ آج جو بچہ جتنا جانتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے بھی کم ہی جانتے ہیں۔ سائنسی علوم نے اور یہاں کے معاملات نے اور حالات نے، دنیا کے اندر نت نئے انکشافات نے اس حد تک آگے لے کے چلے گئے ہیں، اس حد تک انسانیت کو آگے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا انکشاف ہوتا ہے جس کے اعتبار سے ہم دور حاضر کو سمٹ نہیں سکتے۔ لیکن دور حاضر کا سب سے اہم ترین المیہ یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ سچ دکھائی دینے لگا۔ کائنات میں اس سے پہلے اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہوا کہ دھوکہ سچ دکھائی دینے لگے۔ ہاں ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں؟ سچ نہ جھوٹ۔ موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ سچ نہ جھوٹ۔ مووی میں کیا دیکھتے ہیں؟ سچ نہ جھوٹ۔ سانگس میں کیا دیکھتے ہیں؟ سچ نہ جھوٹ۔ حالانکہ تم کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ایڈیٹنگ کیا ہوا جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، اسے باقاعدہ پیسے دے کے اس نے محبت کا ناٹک رچایا اور اس محبت کے لیے یہ پیسے لے کے شوٹ کیا، لیکن پھر بھی آنسو بہا کے رولتے ہیں کہ اس نے کیا آخری وقت مر گیا ایسا۔ ارے بیوقوف، جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے دیکھ کے بھی روتا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے تیری زندگی کا؟ جن چیزوں کو تم نے سمجھ لیا کہ یہ سچ ہے، آج کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ کبھی جھوٹ کو اتنا بہترین طریقے سے دنیا میں پیش نہیں کیا گیا جتنا آج پیش کیا جا رہا ہے، اور کئی انسانیت نے جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہوئے سچ کو مانا نہیں کبھی دنیا میں جو آج ہو رہا ہے۔ 3 فتنے سب سے بڑے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ یہ نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ بتاؤ کہاں تک آپ کی ذہن، آپ کی ذہنیتیں اور آپ کے خیالات کہاں تک پہنچتے ہیں؟ آپ کیا بتائیں گے کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں مال۔ مال تو ہمیشہ فتنہ رہا، اس دور میں اس میں کیا خاصیت رہی؟ عورت، مولانا کہتے ہیں عورت تو حابیل قابیل سے مسئلہ بنی رہی، ہاں جی، وہ اس دور سے کیا تخصیص ہے اس کے وجہ؟ ہاں کوئی کہتا ہے، کسی نے کوئی اچھی بات کہی تھی، کوئی ادھر سے میڈیا کا، کسی نے کہا میڈیا ایک حد تک قریب تو آئے ہیں، میڈیا اور موبائل بالکل 100%، لیکن جیب سے چھٹتا ہی نہیں ہے۔ خود کہتے ہیں موبائل فتنہ ہے، لیکن بیوی کو چھوڑ دیں گے، موبائل کو نہیں چھوڑیں گے۔ بیوی بولتی ہے 10 دن جاؤ، بولتے پہلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں مجھے، لیکن ایک لمحے کے لیے اٹھ کے موبائل نہیں ملا تو پہلے انہیں آنکھیں بھی نہیں کھولتا، پہلے اندر تکیے کے ہاتھ ڈال کو دیکھتا موبائل ہے کیا نہیں کیا۔ اگر موبائل نہیں بولے تو وہاں سے اس کا ہارٹ اٹیک آ جاتا، کہاں موبائل دکھتا ہے نا میرا، موبائل کہاں جی، موبائل کہاں اٹھا کو رکھے جی، پورا گھر ہنگامہ کرتے تھے۔ ہاں خود کہتا ہے کہ فتنہ ہے، اس فتنے کو اتنا پیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھو، سب سے اہم ترین دور حاضر کا فتنہ ہے تو وہ نیٹ، ایک جال ہے۔ نیٹ پتہ ہے، معلوم ہے آپ کو نیٹ کسے بولتے ہیں؟ ہاں نیٹ کسے بولتے ہیں؟ جال کو بولتے ہیں نیٹ۔ جال ہے نا، جال، یہ ایسی ہی جال ہے جس نے
اس میں پھنسا کبھی نہ نکلا. یاد رکھو سب سے بڑا فتنہ اسی نیٹ کا ہے. میڈیا بھی اسی کے اندر آئے گا, موبائل بھی اسی کے اندر آئے گا. ہر قسم کی فحاشی و عریانی کا دروازہ اسی نیٹ سے کھلتا ہے. یاد رکھیے آج ہمارے لحاظ سے جو نیٹ کی آزادی ہم کو ملی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا زینہ ہے. ہرگز نہیں ہے. اصل میں بگاڑ کا سب سے اہم ترین زینہ ہے, اور یہ جانتے بوجھتے ہمارے اندر بڑھاوا دیا جا رہا ہے تاکہ ہم خراب ہو کے کٹی شور ہو کے دین و دنیا میں نیست و نابود ہو کہ نہ دنیا کے رہیں نہ دین کے رہیں. بھی سازش ہو رہا ہے. چند سال پہلے آپ کو جیو نے فری سم دیا تھا. لوگ لائن میں کھڑ کے لیے. غلاظت کوئی فری دے گا تو لے لیں گے کیا؟ ہاں جی, غلاظت کوئی دے, بالکل صحیح, غلاظت کوئی دے. یہ اصل میں دیا کیوں؟ آج کی دنیا میں کوئی 10 روپے فری خرچہ کرنے والا نہیں ہے, تو تمہارے لیے پورا سم کارڈ فری کیوں ہے؟ کبھی تم نے سوچا اس پر؟ میرے سے کوئی پوچھتا ہے مول صاحب کے پاس جیو, میں نے زندگی میں کبھی جیو سم چھوا نہیں. میرا کوئی سم نہیں ہے اس معاملے میں, میں نے کبھی اسے لیا نہیں, کبھی وہ نیٹ ورک کو استعمال بھی نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ کرنا نہیں کرنا وہ تمہاری اپنی مرضی, لیکن اس پہ غور کرو. آج کا سب سے بڑا فتنہ آپ کو معلوم ہے, کئی ترقی پسند بڑے بڑے ممالک یورپین کنٹریز میں آپ کو 1 GB ڈیٹا لینے کے لیے ڈالرز میں خرچہ کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو یہاں پر ڈے 1 GB ڈیٹا فری میں ملتا ہے صرف اور صرف 300 روپے میں. یہاں جبکہ ہماری غربت ہے اور نیٹ سستا ہے, وہاں ان لوگوں کی اونچائی ہے, نیٹ ان کا مہنگا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق دے. ہماری سمجھ نہیں ہے. اصل میں یہ ہمارے بربادیوں کے داستانے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ہم مسلمان بچوں کے ہاتھوں میں کیا موبائل آیا, کیا نیٹ کی دنیا آ گئی, کیا سم کارڈ پہنچ گیا. بچیاں بھی بچیاں نہ رہی, حیا نہ رہا, بہنیں نہ رہی, مائیں نہ رہی, خاندان نیست و نابود ہو گئے, شرم و حیا کے تمام پردے اٹھ گئے. ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر نہ رہا. مسجدوں کے اندر گانے بجنے لگے, اور لوگ یہ کہتے کہ بھائی سائلنٹ کرو, لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بدبخت تو نے باہر نکل کے بھی یہ گانے کا ٹون رکھا کیوں؟ کیا مسجد میں گانا حرام ہے؟ باہر گانا جائز ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹون مت رکھ, کہتا تو یہ کہتا کہ سائلنٹ رکھ, مسجد میں سائلنٹ رکھ, باہر جا کے وہی گانا سن. برائی اتنی عام ہو گئی, حالات بے قابو ہو گئے. کتنے لیکچرز ہیں اس کے بارے میں, لیکن ہم نے بالکل اگنور کیا, چھوڑ دیا. یاد رکھو سب سے اہم ترین فتنہ جو ہمارے لیے آج چیلنج بنا ہوا ہے وہ ہے نیٹ کا صحیح استعمال. میرے بھائیوں, کیوں؟ اس سے پہلے دنیا میں کبھی ایسی آزادی کسی کو ملی ہی نہیں کہ وہ پوری دنیا کو اپنی صرف مٹھی کے انگلیوں میں کر لیں. آپ کا ایک سم آپ کے دنیا کے ہر کونے میں پہنچاتا ہے آپ کو, اور ہر کونے سے مواصلات قائم کر کے دیتا ہے, اور ہر ایک سے آپ کو ملاقات کی راہیں بناتا ہے. صرف یہاں پر کوئی ڈرنے والا کوئی بچ سکتا ہے تو یاد رکھو وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والا ہی بچ سکتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی قانون اس کو بچا نہیں سکتا. تو سب سے پہلی بات, معاشرے کی اس بربادی پر آپ اپنے آپ سے نوٹ لیں, خود محاسبہ کریں. ماں باپ آج روک نہیں سکتے, ماں باپ لاچار ہو چکے ہیں. کئی ماں باپ میرے پاس آئے ہیں روتے ہوئے کہ بچہ بگڑ گیا مولوی صاحب. کچھ نہیں کر سکتا, واقعتاً نہیں کر سکتے. ہاں, آپ اس کے پاس سے موبائل لیں گے تو وہ کچھ کام نہیں کرے گا. اگر وہ کام نہیں کرے گا اس واسطے موبائل دیں گے تو وہ موبائل دینے پر جو کچھ کام کر کے برباد ہوگا وہ نہ دینے سے بہتر ہے. کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے جی, کہاں جائیں گے؟
दो तीन क्लास पढ़ने वाले तालिब इल्म भी उतना कुछ जानते हैं। पुराने ज़माने में हमें बयान किया जाता था कि 14, 15, 16, 17, 18 साल में भी शादी करके मियाँ बीवी को कमरे में रखा जाता था तो उनको मालूम नहीं होता करना क्या है। आज 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चों को सब पता होता है कि एक मर्द एक औरत करना क्या है। 10 मिनट के अंदर अगर उनकी मुलाकात हो जाए, 10 मिनट मिल जाए तो जिना के आखिरी हदों को छू सकते हैं। गलियों में जिस तरह बंदर और जिस तरह कुत्ते करते हैं उससे भी अगर हम गए गुजरे हैं तो याद रख लीजिए ये चीजें आपको गलियों में भी मिल जाएंगी कि आपको कहीं भी इसके बारे में कहीं आपको गलत नजर नहीं आता। जैसा कि अहादीस के अंदर आया है कि क़यामत के करीब लोग जिना खुले आम सरे बाजार करेंगे और उनमें सबसे अच्छा शख्स वो होगा जो कहेगा कि ओट जो दीवार है ना उसके पीछे जाके कर, मत कर नहीं बोलेगा, मत कर नहीं बोलेगा। उस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स वो होगा जो उससे कहेगा कि भाई इतना खुलेआम क्यों करता है, जरा पर्दे में कर बोलेगा, मत कर नहीं बोलेगा। वो दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, वो उस वक्त का अबू बकर उमर जैसा शख्स होगा, उतना अच्छा जो क्या बोलेगा, मत कर नहीं, जरा छुप के कर। ये जिना फहाशी और यानी यहां पहुंच जाएगी और हालत यही होगी हर मामले में, सिर्फ हया के मामले में नहीं, माँ बाप के रिश्तेदारों। इसी वास्ते मैंने वो आयतें तिलावत की। जी तो चाहता था कि मैं वो पूरे 18 अहकामात आपको सुना दूं लेकिन वक्त नहीं मिलता, इस वास्ते मैंने सिर्फ चंद आयतें तिलावत करके छोड़ दी। अब आप यहां पर फितनों के अंदाज से आप गिनती करते जाएं। सबसे अहम तरीन बड़ा फितना जो हमारे अंदर है कम इल्मी की वजह से, वो शिर्क है, जिसके बारे में रब ने फरमाया क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि क़यामत तक सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जाए और नंबर 2 वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अब इसमें फितना क्या है जी? पहला फितना तौहीद को ना समझे, शिर्क का फितना। और कैसे शिर्क का फितना आया हमारे अंदर, इस हद तक गई गुजरी हमारी कौम हो गई। मैंने खुद देखा है, अगर आपको नहीं है तो जाओ यूट्यूब में देख लो। नंगा गंदा बाबा, आंख पर एक तागा भी नहीं है लिबास के नाम पे, वो बैठा हुआ है। आप ऐसे ऐसे मुसलमान ख़वातीन भी हैं, ऐसे बाबाओं के पास उनके नंग धड़ंग जिस्म पर दूध डालते हैं, उनकी शर्मगाहों से उतर के नीचे आता है और ये तबर्रुकन जुबान डाल के चाटते हैं। इस हद तक नीचे गिर गए, इस हद तक नीचे गिर गए। शिर्क के कितने अक़साम हैं जो कि हमने अपने मामलात में ऐसे जुज़ बना दिया कि आपको वो शिर्क लगता ही नहीं है। बिदात और खुराफात के कितनी चीज़ें जिन्होंने आपने उसे दीन बना लिया जबकि वो दीन का जुज़ नहीं है बिल्कुल भी। इस हद तक गिरी हुई हालत के फितनों का शिकार हो गए कि हत्ता के हमारे अंदर तवहम परस्ती इस हद तक आ गई कि रात में क्या नहीं करना कहते, झाड़ू नहीं देना कहते। रात में नहीं झाड़ू देखो सुबह में देंगे, रात में अगर झाड़ू देना पड़े दे, दिन में देना पड़े दे। हाँ, बिल्ली आड़े नहीं आना, काली चीज दिखना नहीं। काली चीज में उतना पावर रहता तो उन्हें पहले तुझे पकड़ लेता ना। काली पॉलीथीन लेको जाने वाला भी क्या नहीं करता, छुपा के लेके जाता। अच्छा, हिंदुओं के जो अकायद गाड़ियों के सिलसिले में हैं वो भी हमारे अंदर आ चुके हैं। एक धब्बा आप लगा दें उसको ख़राब कर दें, नज़र नहीं लगती कहते। और अच्छे अच्छे घरानों में मैं देखा हूँ कि अकायद की बर्बादी देखो। अच्छे अच्छे घरानों में खूबसूरत बच्चे को पाउडर लगाओ, कंघी करो, सब करो, आखिरी में एक काला टिपका यहाँ लगा दो। क्या है? काजल का। क्यों जी लगाए? नजर नहीं लगती कहते। वाह, ये काले डॉट में इतना पावर है कि तो पूरी सूरत इच काली कर लो ना। हाँ, लगेंगी इच नहीं ना नजर। ये कहां से आया? किस हद तक गिर गए देखो हम।
اچھے گھرانوں میں باقاعدہ اچھے گھرانوں میں بچے کو 1 گھنٹہ تیار کیا جاتا، لیکن کالا آپ کو لگا کہ ڈانٹ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس سے نظر نہیں لگتی۔ کون بولے بھائی؟ اس سے کہاں سے پاور آ گیا؟ ہاں، یہ کہاں کے قسمت کے آ کر بن گئے کہ یہ قسمت بنانے والے بن گئے؟ ہزاروں ایسے معاملات ہیں ہمارے جو شرکیہ اعمال و افعال میں ہم آگے بڑھتے چلے گئے، اور اچھا میں ایک عام طور پر خود اپنے لوگوں میں بھی دیکھا ہوں۔ وہ کیا ہے معلوم؟ عمومی نکاح کے جو رخے ہوتے ہیں نا جی، وہ رخے میں لکھتے ہیں میری بیٹی دختر نیک اختر، دختر نیک اختر کا نکاح۔ اس کا ترجمہ کیا ہے معلوم ہے؟ فارسی لفظ ہے دختر نیک اختر۔ ہاں، دختر بیٹی، نیک اختر ستارہ۔ کون سا ستارہ؟ قسمت کا ستارہ۔ جو لکھے کہ میری بیٹی کا نکاح جو دختر نیک اختر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹی جس کا ستارہ اچھا ہے، ستاروں کے کھیل حرام ہیں اور ستاروں کو پوجنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، بارش ہوئی رات میں، صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف بیٹھے، کہا کہ آج میرے رب نے مجھ پر وحی کی ہے کہ بہت سے بندے آج رات مسلمان ہوئے اور بہت سے بندے آج رات کافر ہوئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، کون کافر ہوئے کون مسلمان ہوئے؟ تو فرمایا کہ جس نے کہا اللہ کے اذن سے آج رات بارش برسی تو وہ مسلمان ہوا اور وہ نیک اور ایمان والا ہے، اور جو بندے نے کہا کہ فلاں ستارے کے فلاں ستارے پر جانے پر اور فلاں ستارہ فلاں ستارے کی طرف جانے پر یا ہٹنے پر یا ان کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ کافر ہوا۔ تو ستاروں پر ایمان رکھنے والا کافر ہے۔ ہمارے اچھے گھرانوں میں رخا لکھتے وقت، ہمارے اچھے گھرانوں میں شادی کیا رخا لکھتے وقت لکھتے ہیں کہ دختر نیک اختر، کہ وہ بیٹی جس کا ستارہ اچھا ہو، نہ لکھنے والے کو پتا ہے نہ دینے والے کو پتا ہے۔ اس طرح ہم شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ گئے۔ کس فتنے کو میں آپ کے سامنے اجاگر کروں؟ اچھے گھرانوں میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو یاد رکھو، شرک ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کو پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ اگر چھوٹا سا بھی معاملہ آپ بے دہانی میں کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی نہ مانگے تو ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے دائمی جہنم، دائمی عذاب بن جائے۔ میں نے کئی رخوں کو میں نے لے کے ٹھیک کیا ہے، ہمارے اپنے لوگوں کا۔ دیکھو بھائی، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، نکالو اس کو۔ ہاں، یہ ہمارے اپنے لوگوں کا نمبر 1۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی، جس کو رب نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج اس کا بالکل برعکس فتنہ ہے، اور یہ فتنہ کتنا اونچا ہے معلوم ہے؟ سمجھتے ہیں کہ والدین کی تابعداری، والدین کی ادب احترام دقیانوسیت ہے، پرانا زمانہ ہے، جی ہم ذرا ترقی پسند ہے، ہم کیوں کریں؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں خاص طور پر حدیث جبرائیل کے اندر متی الساعہ، حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ المسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں اس علم میں برابر ہیں۔ نہ تم جانتے ہو قیامت کب آئے گی، نہ میں جانتا ہوں، نہ جبرائیل جانتے نہ اللہ کے رسول جانتے۔ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا اللہ کے رسول کو سب معلوم تھا، سب معلوم تھا، اللہ کے رسول بخاری کی روایت میں یہ الفاظ خود کہتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں علم میں برابر ہیں۔ پھر تو تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، کیا اللہ کے رسول نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹ بولے ہیں کہ اللہ کے رسول جانتے تو تھے لیکن کہتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ یہ تو اس سے بڑا معاملہ ہو گیا نا جی۔ اگر اللہ کے رسول پورا علم جانتے، عالم الغیب، اور جب جبرائیل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں علم میں برابر ہیں، تم بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، تو اللہ کے رسول کیا یہاں پر جھوٹ بولے ہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو سب معلوم ہے، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَمَارَاتِهَا، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ نشانیاں بتلائیے۔
فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ نوٹ کرو، یہ فتنہ آج کا سب سے اہم ترین فتنہ ہے، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ محدثین کیا بیان کرتے ہیں اس کا مطلب؟ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں اپنے ماؤں سے لونڈیوں کو سا سلوک کریں گی۔ ہاں، گھر کی بچی، بیٹا کرا، بیٹا تو رہا ہی نافرمان، اس سے زیادہ تعجب کی بات جب بیٹی کرے گی نا تب ہے۔ اس لیے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی وہ بچی جو خود آگے چل کے ماں بنے گی، ماں کا درد رکھنے والی وہ بچی بھی اتنی زیادہ بے حیا ہو جائے گی، ایک زمانہ ایسا آئے گا بیٹیاں بھی خود ماں کو ادب نہیں کریں گی، بلکہ ماں سے ایسے کام کروائیں گے جیسے کسی کام والی سے کام کرواتے ہیں۔ یہ چیز تو ہم باقاعدہ سٹیز میں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا حال ہے۔ سٹی میں ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ بیٹی جاتی ہے کالج، ماں خدمت کرتی ہے، آملیٹ لا کے رکھتی ہے، کھانا لا کے رکھتی ہے اور روتی پلاتی ہے کہ کھا کے جا بیٹا، کھا کے جا۔ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں نہیں، میرا بوائے فرینڈ کھڑا ہوا ہے باہر، میں زیادہ دیر نہیں ہے میرے پاس، میں جاتی جاتی کھا لوں گی، اور وہ نکل کے جاتی ہے۔ یہ واقعہ تو ہم شہروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں باقاعدہ۔ والدین کا حسن سلوک بالکل مٹتا گیا، بڑوں کا ادب مٹتا گیا۔ حالانکہ اتنا ادب و احترام رب نے سکھایا اس شریعت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باپ روتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول جب یہ چھوٹا تھا تو میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کو کھلایا پلایا بڑا کیا، اس کو میں سلاتا تھا میں جاگتا تھا، اس کو میں کھلاتا تھا میں بھوکا رہتا تھا۔ آج یہ حالت ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے کمانے کی ہمت نہیں ہے، اور میں اس کے پیسے میں سے کچھ لیتا ہوں تو یہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ مجھے بدزبانی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، کہا کہ بدبخت تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے، جا۔ یہ باپ کا معاملہ ہے۔ ماں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس ہیں، اے عمر میرے زمانے میں ہے لیکن مجھ سے ملاقات نہیں کی ہے، تابعی ہیں، اگر آپ کو ملاقات ہو جائے تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ بخاری و مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے روایت، ایک صحابی نہیں ایک تابعی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس ایک شخصیت ہیں، اگر تم ان سے ملاقات کرو زندگی میں کبھی تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ اور ایک زمانہ آیا جس میں حضرت عمر نے دیکھا کہ اویس ہیں، کیونکہ وہ دراصل ایک علاقے سے آئے ہوئے چند لوگ تھے حج کے میدان میں، تو پوچھا کہ تم میں کوئی اویس ہیں؟ کہا کہ ہیں۔ تو انہوں نے حضرت اویس سے ملاقات کی، کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو اویس اپنے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہا کہ امیر المومنین آپ صحابی ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے لیے میں دعا کروں؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اویس سے ملو تو اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ جب اویس ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ان کے خالی ہاتھ کو نہیں لوٹاتا۔ ماں کی خدمت میں اللہ نے یہ رکھا ہے۔ ماں باپ انمول موتی ہیں میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ ہیں قدر کرو، فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ ان کی خدمت میں تم اپنی جنت دیکھ لو، اپنی عاقبت سنوار لو۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں اللہ نے پہلے ہی لے لیا ہے، یاد رکھو ان کے لیے یہ سب سے بڑی زحمت ہے کہ وہ لوگ کچھ کر کے اپنے معاملے کو درست نہیں کر سکتے۔ خطائیں ہو گئی تو صحابہ کہتے تھے کہ باپ ہے ماں ہے، جاؤ خدمت کرو، اپنی خطاؤں کو معاف کرا لو۔ لیکن ہم نے یہ فتنہ بھی ایسے دیکھا ہے کہ آج ماں باپ اولڈ ایج ہوم کا شکار ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں پر معاملہ یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن گھرانوں کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہاں، ایک چائے لے کے لا کے دینے والا بھی انہیں کوئی نہیں ہے۔ باپ ترستا رہ جاتا ہے، بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔
माँ तरसती रह जाती है कि बेटा मेरा एक काम करके चले जाओ। वो कहता है कि नहीं माँ, मुझे तो क्या है, सिनेमा देखना है। ये वजह क्यों हुई? हमने इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया। अगर हम इस्लामी तालीमात पढ़ेंगे तो माँ बाप का जो दर्जा रब्बुल आलमीन ने रखा है वो इतना ऊंचा है। इमाम हसन बसरी बहुत बड़े इमाम, लाखों के मजमे में खिताब करते थे, लेकिन माँ के पास आते तो इतना आहिस्ता बात करते, इतना आहिस्ता कि माँ को पूछना पड़ता कि बेटा तुमने क्या कहा। शागिर्दों ने कहा कि इमाम, जब आप लाखों के मजमे में गुफ्तगू करते हैं तो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, लेकिन माँ से इतना आहिस्ता क्यों करते हैं कि माँ को पूछना पड़ता है। कहा कि कहीं मेरी आवाज़ माँ की आवाज़ से बुलंद न हो जाए और मेरे आमाल बर्बाद न हो जाए। ये इमाम हसन बसरी है। माँ बाप की कदर करो। आज जो कुछ भी मीडिया टीवी पे बताया जा रहा है इसके बरअक्स बताया जा रहा है। बेहयाई, बाप आए तो भी टांग पे टांग डाल के बैठे रहो। क्या होता है? बाप से भी क्या है, ऐसी औलाद है कि सेक्सी मजाक बाप से करती है आराम से बैठ के। कोई मजाक क्या होता है? अदब नाम की कोई चीज नहीं। ये हमारे मुआशरे को बर्बाद करके रख देने वाली चीजें हैं। अगला आओ, बेहयाई का फितना। वला तक़रबु ज़िना, फरमाया लोगों जिना के करीब भी ना जाओ। ये नहीं कहा कि वला तफ़अलु ज़िना, जिना ना करो। जिना ना करना तो बहुत दूर की बात, फरमाया कि करीब ना जाओ का मतलब क्या है? उस तरफ जाने वाली हर चीज तुम्हारे लिए हराम है, हत्ता कि पोस्टर तक ना देखो। देखो तो जाओगे ना, देखना नहीं है तुम। पहली नजर माफ है, इसका मतलब क्या है? नजर पड़ते ही ऐसे ही आंख ऐसे बुलंद करके ऐसे ही पलक झपकना ही भूल जाए ना। बिला नीयत के अगर उड़ गई एक नजर तो वो माफ है। उसके अलावा याद रखो अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी मुबारका में किसी औरत से बैत नहीं ली थी, जुबानी बैत। किसी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नहीं मिलाया। फरमाया कि अगर किसी नामहरम से हाथ मिलाने का मामला हो तो मैं चाहता हूं कि अंगार का, लोहे का तुम रॉड पकड़ लो अपने हाथ में, ये मेरे लिए हल्का है बनिस्बत किसी नामहरम से टच करना। आज इख्तिलात व मर्दोजन बिल्कुल आम होता जा रहा है। आज हमारे मकातिब भी महफूज नहीं है, मदारिस भी महफूज नहीं है, मसाजिद भी महफूज नहीं है। ख़वातीन को वाक़ियतन यहाँ पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे चाहे आ जाए। खुशबू लगा के निकलने वाली औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ज़ानिया है, वो ज़ानिया है, वो ज़ानिया है। मस्जिद को कोई खुशबू लगा के ना आए। फरमाया कि अगर कोई खुशबू लगा के आएगी तो वो दोबारा जाके जब तक नहाएगी और धोएगी नहीं कपड़े को तब तक उसकी नमाज कबूल नहीं। आज हमारे अंदर क्या है? किस तरह की बेपर्दगियां आम होती जा रही हैं। बेहयाई का फितना कितना आम है। चैटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजें कहाँ हैं? हाँ? किस ज़िमन में आप इस्तेमाल करते हैं? कौन सा अच्छा काम इससे करते हैं? मैं बड़े ही अदब से पूछता हूँ, ख़वातीन फेसबुक न रखेंगे तो क्या अल्लाह ताला पूछेगा इस दौर में फेसबुक नहीं रखे तो इस बार सीधे जहन्नम चले जाओ? क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यों रखते हैं फेसबुक? क्यों फेसबुक अकाउंट ज़रूरी है उनको? नौजवानों को क्यों व्हाट्सएप की ज़रूरत है? नौजवानों को क्यों इंस्टाग्राम की जरूरत है? ना रखोगे तो क्या कनेक्शन कट जाएगा? नहीं है ना कोई बात, सिवाय फजूल है, वक्त की बर्बादी है। इसके अलावा क्या है? हमको पता ही नहीं है कि हमारे काम किस तरह बर्बाद होते हैं इनके ज़रिए से। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरे दोस्तों, आप अपने लिहाज से मुहासबा करो। वाक़ियतन आपका 24 आवर्स में से तकरीबन 12 आवर ऐसे होंगे जो इसके ज़रिए बर्बाद होते हैं। आप इनको निकाल के इस्तेमाल करो, आपके पास 12 आवर बाकी होंगे। जो बंदा बोलता है मेरे पास टाइम ही इतने, मौलवी साहब, उसके पास टाइम ही टाइम रहता है, खाली ढकलता ढकलता ढकलता, खबर में गिर गया तो भी ढकलने को चलता। नीचे देखो और देखो और देखो और देखो और देखो और देखो। क्या जरूरत है देखने की?
ہاں نہ ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں نا. لیکن ہم نے کیا کیا, اس کو اپنا کھانے سے زیادہ اہم ترین چیز بنا دیا جسم کا. بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے لیکن انسٹاگرام, فیس بک اور اسی طرح دوسرے ایپ کے ذریعے وہ بغیر نہیں رہ سکتا. خواتین بھی. اور اس میں عام چیز کیا ہے معلوم؟ ڈی پی رکھنے کا فتنہ. میں پوچھتا ہوں یہ ڈی پی فوٹو پکڑ پکڑ کے جو رکھتے ہیں نا, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جس کے پاس بھی نمبر جائے گا اس کو صورت دکھے گی؟ کس کو نہیں معلوم ہے؟ ہاں وہ خواتین جو باپردہ ہیں, ڈی پی رکھے ہیں, اپنی تصویر کمرے کے اندر کی بے پردہ, اور نمبر دیتی ہیں کسی ترکاری والے کو, کسی دکان والے کو, کسی دودھ لینے والے کو, وہ نمبر بھی اسٹور کرتا ہے. تو وہ خاتون جو واقعتاً باہر تو نقاب والی ہیں لیکن اندر جب ڈی پی میں نمبر دیتے ہیں تو نمبر کی وجہ سے اس کی پوری تصویر اس کے پاس بھی آتی ہے. تصویر کیوں رکھتے ہو جی؟ ڈی پی میں رکھتے کیوں وہ تصویر؟ یہ سوال ہے اصل میں میرا. نہ رکھو گے تو کیا ہو جائے گا؟ مر جاؤ گے, ہاں کھانا ہضم نہیں ہوگا, بیماریاں آ جائیں گی. کیوں ڈی پی میں تصاویر رکھتے ہیں؟ خواہ مرد ہو یا عورت, مت رکھو ڈی پی میں. اسٹیٹس رکھنا کیا ضروری ہے؟ آپ گئے 4 لوگوں کے ساتھ, کھایا اسٹیٹس پہ ڈال دیا, ہاں سویا اسٹیٹس پہ ڈال دیا, مسکرایا. اب خالی کیا ہے, ٹوائلٹ جانے کا ایک ہی فوٹو نہیں ہے سو, باقی ہر فوٹو نے اسٹیٹس میں رکھتا. اور یہ اسٹیٹس بھی جو بنایا نا نام کا, یہ معمولی نہیں ہے, یہ بڑا سوچ کے نام دیا انہیں اسٹیٹس. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں, واقعتاً کسی کا اسٹیٹس دیکھنا ہو تو اس کا اسٹیٹس دیکھ لو, اس کا صحیح اسٹیٹس معلوم ہو جائے گا. ہاں کوئی کرکٹ کا دیوانہ, اس کا اسٹیٹس دیکھو, خالی کرکٹ کے کھلاڑیوں کے فوٹو, انہیں چھکا مارا, انہیں بال مارا, انہیں کون بھی کھانے کا دیوانہ, اس کا فوٹو دیکھ لو اسٹیٹس. یہاں بیٹھ کو کھایا, وہاں بیٹھ کو کھایا, یہاں مندی کھایا, وہاں ٹانگ کھایا, وہاں مورک کھایا, وہ فوٹو. کوئی گانے کا دیوانہ دیکھ لو, گانے. کوئی سنیما کا دیوانہ دیکھ لو, موویز. کوئی کپڑے کا دیوانہ دیکھ لو, یہ سوٹ پہنا, وہ سوٹ پہنا, وہاں یہ کرے. آپ ایک لمحے میں اندازہ کر سکتے ہیں اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تم اسٹیٹس دیکھو, دیکھ کے بول سکتے ہو اس کا اسٹیٹس کیا ہے. وہی دیندار بیانات رکھتا انہیں, اس کا اسٹیٹس دین پسند ہے, وہ اس کا اسٹیٹس رکھتا. یہ حالت ہو گئی. حالانکہ یہ تہذیب دیا کون ہم کو؟ برباد کرنے کے لیے اسرائیل بیٹھ کے بناتا ہے. آپ کو معلوم ہے ٹام اینڈ جیری ایک بہت مشہور ہوئی تھی, اور ابھی بھی چلتی بچوں میں ٹام اینڈ جیری, لیکن اب اتنا نہیں ہے. اب ٹام اینڈ جیری سب گیا, اب تو موبائل ہاتھ میں آ گیا. وہ زمانہ تھا ٹام اینڈ جیری. آپ کو معلوم ہے بنانے والے اس کے تمام تر لوگ اسرائیل کے ہیں, اور ٹام اینڈ جیری اسرائیل میں بینڈ ہے. معلوم آپ کو ٹام اینڈ جیری جو ہے نا وہ اسرائیل میں بینڈ ہے. اس کو سافٹ ویئر بنا کے پوری دنیا میں پھیلانے والے وہی لوگ ہیں. ان کو معلوم ہے ٹام اینڈ جیری دکھا دکھا کے بچے کو درندہ بنا سکتے ہیں, مار دھار کرنے والا بنا سکتے ہیں, ستانے والا بنا سکتے ہیں, دوسروں کو اذیت دے کے خوش ہونے والا بنا سکتے ہیں, سائیکیٹرسٹ پیشنٹ بنا سکتے ہیں. یہ سب ہمارے بچے بگڑتے ہیں نا ٹام اینڈ جیری دیکھ کر. ایک بندہ آپ کے پاس یا ایک بوڑھا آ کے کھڑا ہو تو بچہ یہ خصلت کا ہو کہ اس بوڑھے کو ہاتھ پکڑ کے کراس کر کے چھوڑے. یہی اصل میں انسانیت سکھاتی ہے. بغیر کوئی ٹام اینڈ جیری دیکھے کیا کریں گا؟ اگر اچھا بچہ رہا اور اس کی عمر ایک 8 سال 9 سال 10 سال کی رہے, ایک بوڑھا کھڑا ہوا ہے, آنکھیں نہیں دکھتا, تو انسانیت کیا بولتی ہے؟ وہ بچہ نیچرلی اس بوڑھے کی مدد کو جائے گا, اس کا ہاتھ پکڑے گا, اسے کراس کر کے چھوڑے گا. ایک نیچر. لیکن یہ ٹام اینڈ جیری بتا کے دوسروں کو ستانا بتا کے کیا کر دیے آج کے بچے. ایسے بوڑھوں کو دیکھے تھے پیچھے سے پتھر پھینک کے مارتے, ہنستا انہیں. کیوں؟ وہ ایک آ کر پوری کی پوری ٹیکنالوجی ہے. وہ کیا ٹیکنالوجی معلوم؟ دوسروں کو اذیت دے کے خوش ہونا. اور یہ ٹیکنالوجی اتنا بڑا ہے کہ بہت سے مسلم ہمارے اپنے ممالک معاشرے میں دوسروں کو اذیت دے کے خوش ہونا بڑھتا خود کو اذیت دے کے خوش ہونے میں بھی بہت سے لوگ آ گئے, اور سائیکی پیشنٹ بن کے دوائیں کھا رہے ہیں. وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ لیتے, خوش ہوتے. ہاں بھائی, آپ کو نہیں پتا کتنے کیسز ہیں بتائے. حتیٰ کہ خودکشی کا جو رجحان بڑھ رہا ہے نا, وہ کیوں ہے؟ وہ خود بھی یہی ٹام اینڈ جیری کا فساد ہے.
معلوم ہے آپ کو؟ وہ 30 سال پہلے بناتا ہے کوئی بھی اصول، 30 سال بعد کا دیکھتا ہے. ہم کیا کرتے؟ آدھے گھنٹے پہلے سوچتے کیا کرنا بول کے. ہاں، ہمارے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی تیاری ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس ہی نہیں ہے. ہم کو صرف کھانا پینا ہے، کہاں نئی ہوٹل کھلی جائیں گے، کہاں بہترین ملتا کھائیں گے، بس مسئلہ ختم. اس کے علاوہ ہمیں کوئی فکر ذکر ہی. وہاں پوری دنیا ہمیں برباد کرنے کے لیے 30 40 سال پہلے پروجیکٹ بناتی ہے، اور جب وہ فتنہ ہمارے سر پہ آ کے بالکل ختم کر دیتا ہے تب جا کے ہم کو ہوش آتا ہے یہ فتنہ تھا. یہی حالتیں ہماری ہو چکی ہیں. یاد رکھو، یہ میں نے جدید ترین چیزیں جو بتائی ہے نا، یہ مذاق نہیں ہے. یہ آپ کو اگر شک ہے تو آپ ریسرچ کر کے دیکھو. جتنے ایپ یہ بنا کے موبائل میں آپ کو فری دے رہا ہے، کیا اس کو کیا ہے بہت زیادہ سونا خزانہ مل گیا؟ نہیں، یہ پوری اسکیم ہے برباد کرنے کے لیے نوجوانوں کو، کہ یہ لوگ اس میں الجھ جائیں، ایسے الجھ جائیں نہ ان کو دین کی فکر ہو نہ دنیا کی فکر ہو. پھر اس کے بعد ان کو جو چاہے کرتے رہو. یہ چوپائے کی طرح بالکل ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں گے. ان کے اندر کوئی قیمت، کوئی ان کے اندر اسٹیمنا، ان کے اندر کوئی آ کر بہترین طور پر عہد کی پابندی اور حوصلہ نہیں ملے گا. ڈر کے مارے سب کچھ چھوڑتے چلے جائیں گے. یہی حال ہمارا ہو چکا ہے. آدھے نوجوان تو صرف پاگل ہی بن چکے ہیں موبائل کے پیچھے. یہ سب چیزیں میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، سوچو ذرا بیٹھ کے، یہ کہاں جا رہے ہیں ہمارے نوجوان. میں ایک بات پتہ نہیں میرے پاس، کیونکہ ویسے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کے لیے کیا ہے تنگ ہے وقت، اور مجھے جو وقت دیا گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہو گیا ہے. اور شیخ بھی بولنا ہے نہیں بولنا ہے، جھانکتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، پھر بولوں تو کیا بولوں بھی سوچتے ہیں. تو اس واسطے کیا ہے میں ہی ختم کر دیتا ہوں، لیکن 2-3 باتیں آپ میرے لیے اعتبار سے اپنے گھر ساتھ لے جائیں. پہلی بات، بلا ضرورت ایپ موبائل سے نکالتے. میری بات مانو گے؟ بلا ضرورت ایپ نکالتے. ضروری ایپ ہیں تو بھی ضرورت پر استعمال کریں. پہلے تو بلا ضرورت ہی نہیں. انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، سب ایک ہی کام کرتے. 4 ایپ کا ہی کو پوچھتا ہوں میں، سب کے کام ایک ہی ہیں. اس میں کوئی ایک رکھو، باقی 3 ڈیلیٹ کرو. وہ ایک جو رکھے ہیں نا، اس میں بھی وقت کے اعتبار سے صحیح چیز، ضرورت کی فقط بات کرو. ہاں کہیں بھائی، ہاں پہ یہاں پر ہوں، مسئلہ ختم. 2 سیکنڈ کی بات چیت. کیا بھائی آ رہے ہیں کیا؟ ہاں جی آ رہا ہوں، 10 منٹ تک انتظار کرو، مسئلہ ختم. 10 منٹ کے ارے آلے کون موبائل کان میں رکھو نا، دیکھ لے کرو، وہاں دیکھو ارے آلے کون دیکھو 10 منٹ بات کرتے آتا. کیا ضرورت ہو یہ 10 منٹ بات کرنے کی؟ جب سوال جواب ہے تو تجھے 10 منٹ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنی بربادی، کتنے جھوٹ، کتنے طنز، کتنی برائیاں کمایا تو 10 منٹ میں. اور اپنے ماتحت بیویوں کے خاص طور پر خاوند ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کسی بیوی کا کوئی فیس بک نہ رہے. یہ بربادی کی جڑ ہے، یاد رکھو. ہاں حکم سے مت چلائیں، نہیں تو تمہیں گھر سے باہر ہو جائیں گے بعد میں. حکمت سے سمجھا کے بتائیں کہ یہ بربادی کی جڑ ہے. یہ ہمارے تمہارے درمیان نفرت نہیں ڈالتی، بلکہ ہمارے تمہارے اور میری نسل کے درمیان نفرت ڈالتی ہے. بچے بگڑ جاتے ہیں. مجھے خود پرسنل پتا ہے، 2-3 شادیاں صرف اس واسطے ٹوٹی کہ بیوی نئی نویلی گھر کو آئی، شوہر دیکھا، باج جاب کو جاتا تبھی بھی فیس بک، آتا تبھی بھی فیس بک، سوتا تبھی بھی فیس بک. بیوی ہمیشہ فیس بک میں. آخر تنگا کے بولا کہ فیس بک چھوڑیں گی یا مجھے؟ بیوی بولی تم نہ چھیڑ، تم فیس بک نہیں چھوڑ سکتی، باہر چلے گی، طلاق لے کے چلے گی. واقعتاً بالکل صحیح واقعہ. بیوی بولی کہ ہم فیس بک نہیں چھوڑ سکتے. بھائی تم کو چھوڑ سکتے ہیں، تم مجھے طلاق دے دو، میں کسی اور سے شادی کر لوں گی. صرف اس واسطے طلاق ہو گئی، چلے گئے.
میں بولتا ہوں کہ یہ حد بندی لگاؤ، سمجھاؤ، یہ ضرورت نہیں سو چیز ہے، بیکار کی بربادی ہے۔ تیسری چیز فحشکاری، آپ سوچ کے نہیں بیٹھتے، ایڈ سے نکلتی فحشکاری، اور اس کے لیے آپ بنیا نہیں بلا نیہ بیٹھتے ہیں۔ اس واسطے ہمیشہ یاد رکھ لو، جب آپ کو ایسی چیز آئے جس کا آپ کو ادراک ہو کہ آپ سنبھل نہیں سکیں گے، اندر مت جاؤ، یوٹیوب سے ہی نکل جاؤ، بلکہ یوٹیوب ہی نکال دو۔ تمہارے موبائل میں یوٹیوب نہیں ہونے پر تمہاری نماز قبول نہیں ہوں گی، نہیں بولا اللہ۔ ہاں، مسجد میں مؤذن کل سے دیکھنے لگے، اے یوٹیوب ہے اندر جاؤ نماز کو، ہاں تم نہ یوٹیوب نہیں، باہر جاؤ، نہیں ہونے والا ہے۔ ہماری دنیا بھی برباد نہیں ہوتی اس سے، نہ آخرت برباد ہوتی۔ ضرورت کیا یوٹیوب رکھنے کی؟ یوٹیوب رکھیں گے تو فتنے آئیں گے نا، 3 گھنٹے کیسے جاتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں، اور بلاکنگ سسٹم استعمال کرو، کوئی بھی بے وجہ کوئی دیا SMS بلاک کر دو اس کو، وہ بربادی۔ میرے پاس 1500 نمبر بلاک پڑے ہیں میرے فون میں۔ ہاں، اگر ہم نہیں کرتے نا، ہم کو جینے بھی نہیں دیں گے لوگ۔ یہ حالت تو، یہ تو ہماری اپنی الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو میں بولتا ہوں، دیکھو آپ کی بربادی کیسے ہوتی معلوم؟ ایک SMS آتا، یہ لنک دیکھو، انہیں بھیجتا سو تو 1 سیکنڈ انہیں جا کو لنک دیکھ کو، انہیں بھیجا نہیں اس سے بھی بڑا پکچر دیکھ کو آتا اندر جا کو۔ ہاں، فساد کی جڑ کیا ہوا؟ وہ لنک آنے سے ہوا۔ ہاں، ایک مذاقیہ کیا ہے، 30 سیکنڈ کی مذاقیہ ایک ویڈیو آئی، دیکھنے بیٹھا، 30 سیکنڈ نے آدھا گھنٹہ دیکھا، ایسا نیچے جاتے جاتے جاتے۔ کون بھیج کو تھا؟ اس کا دوست۔ کب؟ رات میں بھیج کو انہیں سوگا، لیکن اس کی رات برباد کرے۔ جو بھی بلا وجہ SMS بھیجتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان کو رکھتے کیوں ہیں؟ بلاک کرو۔ ہاں، ضرورت کے تحت جو واقعتاً صحیح استعمال پہ بات کرتا ہے اس کا رکھو۔ بیجا بیکار کی باتیں کرتا ہے، بیجا فوٹوز بھیجتا ہے، بیجا ویڈیوز بھیجتا ہے، اسے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلاک کر دینا ہے۔ یہ 2-3 کام ہیں جو میرے ذہن میں فوری آ گئے، میں آپ کو بتا دیا۔ اگر واقعتاً آپ فتنوں سے بچ کے رہنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو، ان تمام اوقات کو جو اس میں برباد کرتے ہیں نکالو اور اس کو قرآن اور حدیث پڑھنے میں لگاؤ۔ یاد رکھو، جیسے بربادی کے ایپ آ گئے ہیں ویسے ہی قرآن اور حدیث سیکھنے کے بھی کروڑوں ایپ آ چکے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے قرآن اور حدیث بھی بہت اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں آپ، صرف آپ کی نیت بدلنا ہے۔ ہاں، ایسے ایسے ایپ آئے ہیں کہ آپ بیک وقت سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ PDF شکل میں قرآن موجود ہوگا۔ پیچھے کون سے قاری آپ کو چاہیے وہ سیٹ کر دیں گے تو قاری بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں آپ کو پیپر بھی چلے گا جس کے ذریعے آپ لگا سکتے ہیں حرکات کے کیسے پڑھنا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے آپ بہترین قراءت سیکھ سکتے ہیں۔ قراءت کے لیے ہی یہ ایپ نہیں ہے بلکہ حدیث کی کتابوں کے لیے بے شمار ایپ ہیں، اور اسی طرح تجوید و مخارج کے لیے بے شمار ایپ ہیں، اور اسی طرح احادیث کے جو نمبر جیسی جو حدیث چاہے اس کو تلاش کرنے کے لیے بے شمار ایپ ہیں، اور اسی طرح آپ کو دنیا میں ہے، دین میں اتنا انٹرسٹ نہیں تو دنیا میں ہی کچھ بننے کی کوشش کرو۔ ہزاروں ایسے ایپ ہیں جس کے ذریعے تم نت نئی چیزیں بنا سکتے ہو، قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، اور اپنے لحاظ سے اچھی اچھی چیزیں 5 منٹ کرافٹس بول کے آتا، کتنی چیزیں جو بالکل کوڑا کرکٹ میں آپ پھینکتے ہیں نا، ان چیزوں سے آپ اچھے اچھے گھر کے اندر گلدان بنا سکتے ہیں، گھر کے اندر چیزیں بنا سکتے ہیں، فرنیچر بنا سکتے ہیں۔ ایسے کئی ایپ ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے لحاظ سے اپنی بیکار کی چیزوں کو استعمال کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک مرتبہ ایک جگہ پروگرام تھا، وہاں پر میں گیا تو ایک معذور بندے کو، تقریباً 30 سال کے تھے انہوں، اور ان کو بچوں کی طرح اٹھا کے لا کے بٹھائے، اور وہ بالکل نیچے دھڑ سے معذور تھے، اور بتائے کہ مول صاحب آپ کے سامنے جو کولر رکھا گیا ہے، وہاں کولر رکھا ہوا تھا، کہا کہ انہی کے ہاتھوں سے یہ بنا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ کہاں سے سیکھے؟ یہ تو پورے پیروں سے، یہاں سے ہے نا اوپر سے پورا دھڑ مفلوج ہے ان کا، چل بھی نہیں سکتے پھر بھی نہیں سکتے، اوپر کا دھڑ ہی نارمل ہے، نیچے کا پورا مفلوج ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ کولر کیسے بنائے؟
کہا کہ یوٹیوب سے دیکھ کے ہم سے کہتے تھے کہ فلاں چیز لاؤ فلاں چیز لاؤ، ہم لا کے دیے تو یہ پورا کولر بنائے. ہم گرمیوں میں انہی کے کولر ایک نہیں ہیں 3 بنائے ہیں پورے. ہم گرمیوں میں انہی کے کولر سے کیا ہے پنکھا لیتے ہیں، ہوا لیتے ہیں. اور یہی نہیں کہ پروگرام کے جتنے پوسٹر دین کے ہمارے ہوتے ہیں وہ پورے پروگرام کے پوسٹر یہی بناتے ہیں. فوٹو شاپ سیکھ کے وہ کام کر رہے ہیں دین کے لیے، جو کہ بالکل مفلوج ہیں. جن کے ہاتھ پاؤں اچھے ہیں وہ کیا کیے؟ جب اللہ پوچھے گا تمہارے ہاتھ پاؤں اچھے تھے تم نے کیا کیا، تو بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اپنے اعضاء کو یاد رکھو، استعمال کرو اللہ کی اطاعت میں. کل کہیں یہی اعضاء تمہارے لیے خلاف دشمن نہ بن جائیں اور تمہیں بتائیں کہ یہ بدبخت تھا جو یہ چل کے اے اللہ تیری نافرمانی کے لیے گیا، یہ ہاتھ تھا جو تیری نافرمانی کے لیے اٹھا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو کل گواہی دیں گے. تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری جلد، تمہاری ایک ایک چیز تمہارے خلاف گواہی دے گی، کہے گی کہ اے اللہ یہ بدبخت تھا جو تیری نافرمانی میں مجھے استعمال کرتا رہا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.